کتابوں سے انتخاب کی سیریز کے سلسلے میں آج جس کتاب سے مضمون منتخب کیا گیا ہے ڈاکٹر فاطمہ حسن کی کتاب دوستاں سے ایک مضمون جس کا عنوان ہے انور شعور فرقہ ملامتیہ کا شاعر۔ ڈاکٹر فاطمہ حسن کا یہ مضمون کتاب دوستاں میں شائع کیا گیا۔ آج دریافت ڈیجیٹل میں اسے دوبارہ پیش کیا جا رہا ہے کتابوں سے انتخاب کی سیریز کے سلسلے میں۔ سماعت فرمائیے انور شعور فرقہ ملامتیہ کا شاعر، تحریر ڈاکٹر فاطمہ حسن، آواز ظفر جمیل۔ انور شعور کے یہاں خود تنقیدی بہت ہے، شاعری میں ان کا یہی رویہ اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ یہ وہی خود تنقیدی کا رویہ ہے جو غالب کے ہاں نمایاں ہے، جس کی مثال غالب کے یہ اشعار ہیں۔ قرض کی پیتے تھے میں لیکن سمجھتے تھے کہ ہاں، رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن، اور بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی۔ لیکن انور شعور اس خود تنقیدی رویے میں مبالغے کی حد تک چلے جاتے ہیں، اگرچہ وہ خود لکھتے ہیں ماہ و نجوم کو تیری جبیں سے نسبت دوں، اب اس قدر بھی نہیں عادت غلو مجھ میں۔ مگر انور شعور کی شاعری کی ایک خصوصیت وہ تصادم بھی ہے جو آج کی زندگی کی دین ہے۔ نا امیدی بھی ہے، امید بھی ہے، دوش ازداد پر سوار ہوں میں۔ ان کے رویے میں یہ تصادم نمایاں ہے، وہ تصادم جو ماحول اور ان اقدار سے ہے جو روایت پرست معاشرے نے ان کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس سے یہ مفاہمت نہیں کر پاتے تو تلخ ہو جاتے ہیں۔ ان کی شاعری میں تلخی گھلی ہوئی ہے، مگر شیرینی بیانی کے ساتھ اس تلخی میں گہرے طنز کا ذائقہ ہے۔ اس تلخی اور طنز کا نشانہ وہ خود ہیں، کوئی اور نہیں۔ ان کے سارے تیر و نشتر خود اپنے لیے ہیں، روئے سخن اپنی ہی طرف رکھا ہے، اور اس خوبی سے کہ پڑھنے والے کو نہ ان پر غصہ آتا ہے اور نہ ان کے ساتھ ہمدردی میں مبتلا ہوتا ہے، بس حیران ہوتا ہے کہ یہ واردات بھی لکھی جا سکتی ہے اور اتنی بے تکلفی کے ساتھ۔ آج مر جاؤں تو نکلے نہ کفن کے پیسے، آج مر جاؤں تو نکلے نہ کفن کے پیسے، یوں تو کہنے کو میرے پاس کئی جوڑے ہیں، صرف تاریکی و تنگی نہیں میں بھی ہوں یہاں، یہ گھر ایک قبر ہے ایسی کہ جو ویران نہیں۔ انور شعور کا یہ انداز محبوب سے ہم کلامی میں بھی قائم رہتا ہے۔ خدا کا شکر سہارے بغیر بیت گئی، ہماری عمر تمہارے بغیر بیت گئی، وہ زندگی جو گزارے نہیں گزرتی تھی، تیرے تو فعل گزارے بغیر بیت گئی۔ انور شعور کی شاعری سیل ممتنع کی بہترین مثال ہے۔ ان کی اشعار میں زبان و بیان کی سادگی کے ساتھ ساتھ وہ روانی ہے جو پڑھنے والے کو شاعری کی رو میں بہا لے جاتی ہے۔ اس روانی میں کوئی بھاری ترکیب یا وزنی لفظ حائل نہیں ہوتا۔ ان کا ڈکشن خالص اردو کا ڈکشن ہے۔ ہر عہد کے اپنے مسائل ہوتے ہیں، ان کو لکھتے ہوئے اس عہد کے مزاج سے قریب ترین اظہار اس وقت ممکن ہے جب لکھنے والے کو بدلتے ہوئے وقت کا ادراک ہو اور وہ اس ثقافتی تبدیلی کو محسوس کر رہا ہو جو اس صدی میں واقع ہو رہی ہے۔ ہمارے عہد کے ایک اہم نقاد ضمیر علی کہتے ہیں کہ یہ ماننا پڑے گا کہ اس عہد کا پیراڈم تبدیل ہو گیا ہے۔ جدید نقاد پیراڈم کی تبدیلی کو بہت اہمیت دیتے ہیں،
اس تبدیلی کی نشاندہی کے بغیر کسی بھی تخلیق کی اس جس کو سامنے نہیں لایا جا سکتا جہاں تبدیلی کے اثرات موجود ہوں۔ جتنے بھی ادبی اور تہذیبی مسائل ہیں ان پر پیراڈم کی تبدیلی اثر انداز ہو رہی ہے۔ حساس اور سچے شاعر انور شعور کی سائیکی پر اس تبدیلی کے واضح اثرات ہیں۔ ان کے لہجے کی انفرادیت، ان کے ڈکشن کا تنوع اور شاعری میں خالصتاً شہری زندگی، ہائیلی اربنائزڈ تضادات اس بات کا ثبوت ہیں کہ وہ اپنے عہد کے مسائل سے دوچار ہیں، اور نہ صرف دوچار ہیں بلکہ اس کے اظہار کے لیے وہی زبان استعمال کی ہے جو ان مسائل کے لیے موضوع بھی ہے اور مستعمل بھی۔ انور شعور نے جو کچھ لکھا ہے اپنا لکھا ہے، کسی سے کچھ مستعار نہیں لیا، تکرار کی ہے تو اپنی ہی کی ہے، تردید کی ہے تو اپنی ہی کی ہے۔ انہوں نے فرار کا راستہ تو چنا مگر سمجھوتوں سے گریز کیا، ذاتی رویوں میں بھی اور اظہار میں بھی۔ ان کی غزلیں مسلسل کیفیت رکھتی ہیں۔ پتہ نہیں انہوں نے نظمیں کیوں نہیں لکھی، اگرچہ اپنی غزلوں کو نظموں کے قریب لے گئے ہیں۔ انور شعور کے مطالعے میں جس بات نے مجھے متاثر کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو فنکار کی انا اور تخلیق کار کی خود پسندی کی حد سے بڑی ہوئی سفاکیوں کا اظہار ان کے کلام میں دیکھتے رہتے ہیں، جب انور شعور کا کلام پڑھتے ہیں تو ان کے ہاں اپنی ذات کی نفی اور دوسروں کے لیے وہ احترام نظر آتا ہے جو ان کی تمام تر تلخ گوئی پر غالب ہے۔ لکھی ہے بندگی میں سر بلندی، ملو ہر آدمی سے سر جھکا کے، دھوکا کریں فریب کریں یا دغا کریں، ہم کاش دوسروں پہ نہ تہمت دھرا کریں۔ انور شعور نے ساری تہمتیں اپنے آپ پر دھری ہیں، مگر بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ یہ ساری تہمتیں ایک خاص انسان نے بڑھ کر قبول کر لی ہیں، زہر کے اس پیالے کی طرح جو اسے تھما دیا گیا ہو۔ آواز و پیشکش ظفر جمیل۔